بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اپنے چینل نوائی وفا سے آپ کی ہوسٹ وفا تبسم شاعرہ نثر نگار، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا درس و تدریس سے بھی تعلق ہے اور مختلف موضوعات پہ ہم نے ڈسکشن کرنی تھی. آج میں نے ایک بہت معتبر، بہت معزز، بہت محترم ہستی کو دعوت دی ہے گفتگو کے لیے. یہ آئی جی، ریٹائرڈ آئی جی پنجاب ملک خدا بخش صاحب ہیں، اور سی ایس ایس کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے نگران بھی ہیں، اور ان سے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سوال کریں گے، کیونکہ ادب تو بہرحال ادب میں ہر چیز شامل ہے. تو بہت وارم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم سر. السلام. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آپ کے ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس ہیں اور ممبر ہیں آپ، تو ایجوکیشن کے حوالے سے میرا یہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے تعلیم کا، کیا آپ اس سے متفق ہیں اور اس سے مطمئن ہیں، اور اگر اس میں اگر اس میں کوئی خلا، کوئی خامی نظر آتی ہے تو وہ کیا ہے اور اسے کیسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے وہ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اسپیشلی یہ لوور لیول پہ، پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ. روسو نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، میرا فلسفر بھی تھے وہ، کہ وہ ایجوکیشن جو کریٹیوٹی یا انوویشن پیدا نہیں کرتی وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ رٹا ہے. اور ہمارا سسٹم تقریباً اسی پہ بیسڈ ہے کہ کوئی اس میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی، کوئی اس میں انوویشن نہیں ہوتی، کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا ایک موقع بھی نہیں ہوتا. اور وہی پڑھا اور ایگزام دے دیا، اور اس میں بھی سوالات یقیناً سلیبس اورینٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا بنیادی طور پہ تھا کہ بک ریڈنگ، وہ بڑا سپریم انسٹرومنٹ تھا آف انٹلیکچوئل گریٹنس. اس کو ہم نے چھوڑ کے ہم اسکرین پہ چلے گئے، ٹیبلٹس پہ چلے گئے، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان سے نالج اچیو کرتے شروع کرتے ہیں. اور کتابوں سے جو ایک انڈیورنس آتی تھی، جو ایک 1-to-1 ایک ریلیشن بنتا تھا جس میں ہم اپنے کلچر کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ کتاب، کل میں آج ہی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ بندے نے بڑا اچھا اور عام سا آدمی تھا، وہ اتنا بہت لگتا نہیں تھا کہ پڑھا لکھا ہے، بٹ اس نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ کتاب کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ کتابیں اب سڑکوں پہ بکتی ہیں، لوگ لائبریریاں جو ہے خالی پڑی ہوئی ہیں، اور ایون جوتے جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بک رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا مذاق ہے. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کتاب کی جو اہمیت سی، کتاب پینے کی، پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور وہ جو ایک 1-to-1 ریلیشن بنتا ہے. اور انسان کے اندر جو بڑے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ کتاب نہ صرف آپ کا علم سے ایک رابطہ کرتی ہے، آپ کی سوچ کرنے کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے، کریٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے، آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑی بات جو سوچ کا ایلیمنٹ میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں، سوچ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ کے اخذ کیا کیا ہے، نتیجہ کیا نکالا ہے، اس سے سبق کیا حاصل کیا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ٹاسک بھی ملے اور آپ فوراً انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے پرنٹ لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ کتاب پڑھنے کی بات نہیں ہے، وہ صرف سطحی سا ہوتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو سر آپ بالکل جیسے کہ واقعی آپ نے بات بہت درست فرمائی کہ پچھلے کچھ سالوں سے بک ریڈنگ کا عادت بچوں میں اور اوور آل کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہماری جنریشن کے لوگ ہیں جو ابھی بھی کتابوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن نئی نسل میں اس کا رجحان بہت کم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اس پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ کیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ سوشل میڈیا ایز سچ جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے
تو ایک کریٹیوٹی انسان میں پیدا کرتا ہے، ایک شعور پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا اگر لمیٹڈ استعمال ہو اور پرپزفل استعمال ہو، اور اگر اسی سوشل میڈیا میں بچہ بیٹھ کے سارا دن گیمنگ کرتا رہے، گیموں سے بھی بعض اوقات آپ کو تھوڑی انٹلیکچوئل ملتی ہے، لیکن وہ سطحی سی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے آپ اسکرین پہ رہتے ہیں تو اس کے تو اب سائنسدانوں نے بھی، نیورو سرجنز نے بھی، سائیکیٹرسٹ نے بھی اتنی ریسرچ کی ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں آپ کے ہیلتھ کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کے جو ایکسائٹیبل ٹیمپرامنٹ ہو گیا ہے وہ ہے، جو ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، وہ ساری انہی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اسٹینڈ اسٹل جس کو کہتے ہیں، بیٹھ کے ہی آپ نے سارا کچھ کر رہے ہیں. گیم بھی کھیل رہے ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. جو مینٹل اور فزیکل ریفریشمنٹ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو ہر لحاظ سے توانا رکھے. اب جو بچے لانگ آورس کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس کو یہ اسپائنل پرابلم بڑے ہو جاتے ہیں، مسکولر اسکیلیٹل فزیکل ایشوز جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں چلنے کی عادت ہی نہیں رہتی ہے. جی بالکل، مینٹل اور فزیکل دونوں طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور واقعی یہ ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا میرا بھی بہت عرصہ ٹیچنگ سے تعلق رہا ہے، تو جو سسٹم چل رہا ہے بہت اچھی طرح معلوم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں پرسنلی میں بھی سلائٹلی انوویٹو، ایک تو یہ کہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ کا بڑا مربوط نظام ہونا چاہیے. یہ ایڈ ہاک ٹیچرز یا ان ٹرینڈ ٹیچرز، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور بی اے بی ایڈ ہے، ساتھ جیسے پرانے ہمارے ٹریننگ سکول ہوتے تھے وہاں سے ٹریننگ لیں ٹیچنگ کی، ٹیچنگ میتھڈالوجی وہ پڑھیں اور پھر آ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. بے شک وہ پرائمری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ تو چیز اس میں ایک شعور پیدا کرے گی کہ میں نے بچوں کو پڑھانا کس طریقے سے ہے. خالی کلاس ٹیکنگ جو ہے اپنے ٹائم پہ آ گیا، یا صرف آپ کا نیت یہ ہو کہ آپ پروفیشنل ٹیچر نہیں بننا چاہتے، صرف آپ تنخواہ لینے کے لیے یا ملازمت لینے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے. کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور ہمیشہ سے ٹیچر جو پرانے ٹیچرز تھے، جو ہم نے سنا ہے کہ جی وہ تو اسکول ٹائم کے بعد بھی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. جی گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ بچوں کی ایکسٹرا کلاسز لی تھے. وہ سمر کیمپ نہیں ہوتے تھے، کوئی پیڈ کیمپ نہیں ہوتے تھے، وہ فری پڑھاتے تھے، وہ بڑی محنت سے پڑھاتے تھے، ڈیڈیکیشن ایک ہوتی ہے، 1-to-1 ایک ریلیشن بن جاتا تھا. اور اسی وجہ سے استاد کی پرانے زمانے میں عزت تھی. پھر یہ آ گیا آپ ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ کلاس کا ٹائم آپ نے گزارا ہے، اس کے بعد چلے گئے. حالانکہ سائیکیٹرسٹ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جو رومی سٹیج پہ ہے تو 40% اس پہ انفلوئنس پیرنٹس کا ہے اور 40% اسکول کا ہے اور 20% اس کے انوائرمنٹ کا ہے کہ کن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، محلے میں کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے. سر میں کہوں گی کہ بہت خوبصورت بات ہوئی آپ سے، اور مزید گفتگو کی کمی ہے اور تشنگی باقی ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید اسے کنٹینیو رکھیں گے. اور آپ سے بات کر کے آپ کی جتنی خوبصورت اور سافٹ آپ کی نیچر اور شخصیت ہے، تو یہ میرے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور ایکچولی آج کل ایسے استادوں کی بھی بہت ضرورت ہے. تو آج کے پروگرام کے لیے ناظرین، میں اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور اتنی خوبصورت گفتگو سے آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہوگا. مجھے اجازت دیں، آپ کی ہوسٹ وفا تبسم. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.